وہ کون سے مومن ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العزت مسکراتا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے پھر مومنین کا؟ یہ بھی آپ نے جو سوال، کون سی قوم تھی جس قوم کے لوگ جب غسل کرتے تھے نا تو بالکل ننگے ہو کر اور ایک جگہ اکٹھے ہو کر غسل کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے جی ہیں؟ الحمد للہ۔ ماشاء اللہ۔ اور بھائی حافظ صاحب کیا حال چال ہے؟ خدا کا شکر اپنی سنا۔ بڑے سوال کروں گا میں آج، دیکھ لو پھنسا سکتا ہوں سوالوں میں۔ جی جی چلیے ٹھیک ہے، پہلے بھائی میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، یہ بتائیے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر کس انسان نے بہت سارے حاجیوں کا قتل کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے اندر جس نے بہت سارے حاجیوں کا قتل کیا تھا، شاید اس کا نام طاہر تھا، واللہ تعالیٰ عالم۔ جہاں تک مجھے علم تھا میں نے بتانے کی کوشش ابو کی۔ طاہر کرامتی تھا۔ جی 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 ابو طاہر کرامتی تھا جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے حاجیوں کا قتل کیا تھا۔ جی 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 چلیے اور سوال کروں گا آپ سے، لیکن اس سے پہلے میں بھائی آپ سے معلوم کرتا ہوں، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو پینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے؟ بیڑی بیڑی؟ کیا کہیں گے آپ؟ یا غصہ ہو سکتا ہے، غصہ۔ غصہ، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا بیڑی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بیڑی، چچا بیڑی سے بھی روزہ چلا ہی جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایسی گند ہم اپنے منہ کے اندر لیں تو کہاں سے روزہ رہے گا۔ لیکن یہ آپ نے ہاں غصہ ہوگا صاحب۔ غصہ ٹھیک ہے، غصہ آپ کا جواب ٹھیک ہے کہ غصہ پینے سے کیا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بس ذہنی آزمائش کے لیے میں سوال کر رہا تھا آپ سے۔ اچھا حافظ صاحب ماشاء اللہ، آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے وہ کون سی خوش نصیب عورت ہے جو سیدھا جنت میں جائے گی؟ جو اپنے شوہر کو ہمیشہ راضی رکھے۔ جو اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ جی جی اکثر ہو رہا ہے ایسا؟ کتنی پرسنٹ عورتیں ہوں گی قاری صاحب جو راضی رکھتی ہوں گی اس ٹائم؟ جی اب یہ تو گھر گھر میں آگ لگی ہے، لیکن یہ معاشرے میں چل رہا ہے کہ دوسری عورتوں کو دیکھ کر ہماری عورتیں بھی بگڑتی ہیں، پھر سوچتی ہیں اس کی عورت نے یہ کرا ہے تو میرا شوہر میرے لیے کیوں؟ دوسروں کو دیکھ کر یار یہ چیز ہے کہ دوسرے نے صاحب یہ کپڑا پہنا ہمیں یہ جی خربوزے کو دیکھ کر یہ تو گناہ ہے نا قاری صاحب؟ جی بالکل گناہ ہے۔ کہا گیا ہے نا اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز اتنی خوشبودار نہ بنائے تاکہ پڑوسی کے بچے پریشان ہو جائیں، تو اس ایسا لباس لگائے تاکہ پڑوسی کی عورت نہ پریشان ہو آپ کو دیکھ کر اس کے دل کے لیکن اندر۔ ہماری خود کی بیوی اگر یہ بولتی ہے صاحب فلاں کی بیوی نے اتنا مہنگے کپڑے پہنے مجھے پہننا ہے، اب شوہر کی اتنی کمائی نہیں ہے، پھر اس کا دل تو آزاری ہوگی نا؟ جی وہی تو نا، گناہ ہو گیا۔ یہی تو صبر ہے نا۔ اگر یہاں عورت صبر کرتی ہے، صبر کرتی ہے تو دیکھو نا اس کا مقام کہاں ہے۔ کہاں ہے جی۔ ہاں اگر تمہیں مطلب کچھ دکھانا ہے، تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے تو نماز کو لے کر کرو نا۔ بالکل نماز پڑھیں۔ فلاں کی عورت ایک قرآن کا ایک پارہ پڑھتی ہے تو پڑھوں گی۔ آپ خود مثال بن جائیں گے، پھر عورتیں آپ کو مثال دیں گے کہ فلاں کی بیوی دیکھو 5 ٹائم نماز پڑھتی، لوگ آپ کی مثالیں دیں گے، آپ مثال نہیں دیں گے، پھر آپ کی مثالیں دی جائیں گی کہ فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی یا فلاں کی بہن دیکھو کس طریقے سے عبادت کرتی ہے۔ جی اس میں وہ کریں بحث، اور اس میں ایک دوسرے کا کریں کہ فلاں کی بیوی 5 ٹائم پڑھتی ہے، میں نے اور بڑھانی ہے نماز، میں نے تہجد بھی پڑھنی ہے۔ جی اس میں پہل نہیں کرتی ہیں، بس پہننے اوڑھنے میں پہل کرتی ہیں اور شوہر پھر پریشان ہوتا ہے۔ چلیے خیر، ماں بہنوں کو چاہیے ان خراباتوں سے بچے صاحب، کمپٹیشن کرنا ہے تو نماز کے معاملے میں کریں اور مطلب نیک عمل کے اندر کریں۔ چکر صاحب ایک سوال میں آپ سے اور کر لیتا ہوں، وہ کون سے مومن ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العزت مسکراتا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے پھر مومنین کا؟ یہ بھی آپ نے جو سوال کیا ہے نا، یہ بھی کچھ عورتوں سے ملتا جلتا ہے۔ وہ عورتوں کے لیے ہو گیا یہ حافظ صاحب والا، اور یہ دوسرا جو عمل ہو گیا یہ خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، خاص طور سے نوجوان طبقے سے، جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کثرت سے توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ ان سے، اللہ آسمان میں چرچے ہوتے ہیں۔ جی فرشتے کہتے ہیں کس چیز کا چرچا؟ کہا فلاں بستی کے اندر فلاں بندے نے اللہ سے توبہ کی ہے۔ جی اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اچھا ایک سوال میں اور کر رہا ہوں، اور یہ سوال تھوڑا بڑا بھی ہے، بس ذہنی آزمائش کے لیے میں آپ تینوں لوگوں سے کر رہا ہوں، جس کو معلوم بتا دینا۔ وہ کون سی قوم تھی جس قوم کے لوگ جب غسل کرتے تھے نا تو بالکل ننگے ہو کر اور ایک جگہ اکٹھے ہو کر غسل کرتے تھے؟ کس قوم کے لوگ ننگے ہو کر ایک جگہ اکٹھے ہوتے پھر غسل کرتے تھے وہ لوگ؟ واللہ تعالیٰ عالم۔ تھوڑا اشارہ کر دوں، اس قوم کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ ہے۔ جی میں سے اشارہ کریں، مجھے یہ خاص میں نے اچھا اور میں اشارہ کرتا ہوں کہ اس قوم میں سب سے زیادہ نبی آئے ہیں،
कौम बनी इसराइल। हाँ, कौम बनी इसराइल, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ ये कौम बनी इसराइल के लोग जो थे वो जब गुस्ल करते थे जी जी तो इकट्ठा हो वो मजमा बनाकर नंगे हो जैसे एक हमाम टाइप का होता था बड़ा सा, जैसे ये इस तरीके से किसी उलमा की ज़ुबानी सुना था लेकिन पढ़ा नहीं था। बड़ा सा हौज जैसे आज के दौर में तालाब होते हैं इसी तरीके से स्विमिंग पूल होते जी 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 आज हम तो कपड़े पहन के नहाते हैं, वो लोग बरहना नहाते थे जी नहाते। उनमें। जी जी खैर, माशाल्लाह बड़े अच्छे मैंने सवाल किए हैं माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरती के साथ में हमारे भाइयों ने हमारे सवाल के जवाब दिए। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर करना और सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना ही कहूँगा। बहुत शुक्रिया कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।